جی پوچھیے. السلام علیکم شاہ جی وعلیکم. صاحب. شاہ صاحب یہ جو ڈیڈ باڈیز کی جو پوسٹ مارٹم ہوتا ہے ہاں یہ اس کی شرعی طور پہ کیا حیثیت ہے؟ اور میڈیکل کالجز میں جو ڈیڈ باڈیز ہوتی ہیں ان کو میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے پریکٹس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جی تو ان کے بارے میں ذرا جی بتائیں. بتاتا ہوں. ہوتا یہ اصل میں کہ پورا اس کو نظام کو سمجھیے آپ قانون کے. کسی آدمی کو گولی لگی، جیسے 2 آدمی نے فائر کیا، اس کے گواہ مل گئے. ایک آدمی نے گولی پیٹ میں ماری، ایک آدمی نے گولی سینے میں ماری، دونوں کی FIR کٹی. تو اب پوسٹ مارٹم میں یہ بتانا ہوتا ہے کہ کس کی گولی سے مرا. باضابطہ یا تو گیج ڈالتے کہ کتنے اندر تک گولی گئی. اگر دل پہ گولی لگی تو جس نے دل پہ گولی ماری ہے وہ اس میں کیا نام ہے 302 میں نامنیٹ ہوگا، اور یہ اعانت جرم میں. ایک بات پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ عدالت کا اور کورٹ کا حق ہے کہ وہ یہ جان کر کے وہ یہ جانے پولیس سے کہ یہ آدمی کے مرنے کے اسباب کیا ہیں، کس لیے مرا، تاکہ وہ یعنی تھانہ رائے متعین کر کے اس کی FIR درج کرے کہ مرنے کا سبب کیا تھا. اب اس میں آپ اگر یہ کہیں گے کہ ہم پوسٹ مارٹم نہیں کرتے تو آئندہ اس میں قانونی بہت بڑی دشواریاں ہوتی. ٹھیک. اب کیا ہوتا ہے جب اس کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں تو اس کی لاش اگر چلی جائے سول اسپتال میں تو ڈاؤ یونیورسٹی ہے، ٹھیک، تو ڈاؤ یونیورسٹی کے جو طلبہ ہیں ان کے سامنے پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. پوسٹ مارٹم ایک تو قانونی ضرورت ہے، اور طلبہ کو یہ دکھایا جاتا ہے جب پیٹ کو چیرا جائے تو دیکھیے صاحب آنتیں کون سی کہاں جا رہی ہے، ٹھیک، دل کہاں ہوتا ہے، کلیجہ کہاں ہے، پھیپھڑے کہاں ہیں، اس کے لیے اس کو دکھایا جاتا ہے. اس لیے سب طلبہ جو ہیں وہ اکٹھا ہو جاتے ہیں پوسٹ مارٹم کرتے وقت. وہ ایک قانونی ضرورت ہے. اب اس میں اگر آپ یہ کہیں کہ میں پوسٹ مارٹم نہیں کرانا چاہتا تو یہ ایک اعتبار سے کسی وقت اگر کوئی مسئلہ ہو گیا تو آپ بھی مجرم ٹھہریں گے، یہ آپ نے پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیا. دیکھا نا آپ نے بھی مسئلہ جو چل رہا ہے بے نظیر کا، تو اس میں زرداری کا یہ پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیتا، آج تک اس کے لیے وبال بنا ہو. جس وقت بھی کیس چلے گا کیوں آپ نے پوسٹ مارٹم نہیں کرنے دیا. یہ اگر ایسی ضرورت ہو تو آدمی مجبور ہے. ٹھیک. اب آئیے ہوا یہ اصل میں یہ ہے بہت بری بات، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرما. لاوارث جتنے مردے ملتے ہیں نا ان پر یہ سارے طلباء کو سب بتاتے ہیں، کیونکہ اس کا وارث نہیں ہوتا. اب اس کا سر کھول دیں گے اور بتائیں گے دماغ کے رنگیں کہاں کہاں جا رہی، پھر اس کے بعد اس کو ٹاکے لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کو کورٹ روم میں رکھ دیں گے. تقریباً 17 یا 18 منفی جو ہے اس میں رکھتے ہیں اس کو تاکہ خراب نہ. اور پھر اس کے بعد میں یہ پیٹ وغیرہ چاک کر کے اس کو بھی دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیے صاحب یہ جو ہے کہاں رگیں ہوتی کیا ہیں، تاکہ اس ڈاکٹر کو جو اب ڈاکٹر بننے والا ہے ساری باتیں اس کے علم میں ہوں. اور اس میں نیت ان کی یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے ایسا کیا جائے. ایک بات یہ ہوا یہ اصل میں کہ ہم سے اگر کوئی پوچھے تو میت کو انتقال اس کے ہونے کے بعد اس کو کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جو اس کو اذیت پہنچائے. ٹھیک ہے، وہ اگرچہ مر گیا، روح نکل گئی، مگر اس میں حیات موجود ہے، اس کو اذیت ہوتی. ایک حدیث شریف میں ہے، میت تو بہت دور کی بات ہے، ایک صاحب ایسے قبر ہوتی ہے نا بڑی، یہ ہمارے یہاں بڑی عجیب بات ہے کہ راستہ نہ ملے تو ہم قبر پہ پیر رکھ کر کے چلے جاتے، یہ بھی میت کا اذیت. ایک صاحب ایسے ٹیک لگائے بیٹھے تھے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کیوں قبر والے کو اذیت دے رہا، اسے تو ٹیک لگانا جائز نہیں. کہیں میت ہو تو آپ دیکھیں کہ ایک آدمی پنکھا جھلتا ہوتا ہے کہ اس پہ مکھی بھی نہیں بیٹھے. اب یہ آپ کو کب اجازت دیں گے کہ اس کا سر پھاڑا جائے، اس کا کلیجہ چیرا جائے، اس کا پیٹ چیرا جائے وغیرہ وغیرہ. یہ اب اس کے بعد میری اطلاع یہ ہو سکتا ہے یہ الزام ہو، یہ کام عبدالستار اہدی صاحب نے بہت شاندار کیا کہ یہ بڑے مختصر پیسوں میں مردے سپلائی کر دیتے. جی ہاں، آف دی ریکارڈ اگر کوئی پولیس مار دے اس کے حوالے کر دیتے، یہ دفنا دے گا، اس سے کوئی نہیں پوچھتا کوئی حکومت. کہیں آپ سپریم کورٹ بھی چلے جائیں تو کہیں گے یہ تو فرشتہ، اس کے سگے بھائی نے اس پہ مقدمہ کیا. یہ جامع رہتا تھا نا مجھ سے 100 گز کے فاصلے پہ، تو ایدھی کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتا کوئی، وہ اس کی بیگم کو، اس کے بیٹوں کو مجھ سے زیادہ نہیں جانتا کوئی، میں تو پڑوس میں رہ چکا ہوں اس کے 10 سال. سگے بھائی نے مقدمہ کیا بغیر دلائل سنے، بغیر وکیل کو سنا. یہ بہت متقی پرہیزگار آدمی، یہ ایسا نہیں کر سکتا، مقدمہ خارج کر دیا. سمجھے صاحب؟ تو یہ کام وہ کرتے ہیں جو ویسے مردے ہیں
وہ دفنا دیتے ہیں اور ان کو دے بھی دیتے ہیں، کوئی لاوارث اگر قسم کے ہوتے ہیں۔ اب رہا یہ نہ کیا جائے تو کیا کیا جائے؟ اب دنیا گھومیے، سائنٹسٹ سے ملیے، میں بڑے بڑے سائنٹسٹ سے ملتا ہوں اپنے سفر میں معلومات حاصل کرنے۔ امریکہ والوں نے کہ پلاسٹک باڈی بنا دی، یعنی میت کو دیکھ کر کے کہ پورے اس کے اعضا بنا دیے، کون سی رگ کہاں جاتی، کدھر جاتی، دل کی شریانیں کہاں ہیں، کلیجہ کہاں ہے، جگر کہاں، یہ ساری بات۔ اب کیا ہوتا ہے کہ اس پلاسٹک والے میں کھولنے بند کرنے کا ایسا سسٹم رکھا کہ اس کو دیکھ کر کے اور جو تربیت حاصل کرنے والے ڈاکٹر ہیں ان کو سب کو سمجھایا جا سکتا۔ اسی طرح کان کا سسٹم ہے، پلاسٹر آف پیرس سے اس کے مختلف حصے بنا دیے گئے، آنکھ کے حصے بنا دیے گئے تعلیم کے لیے کہ دیکھیے اس طریقے سے آنکھ ہوتی ہے، اس طرح کان ہوتا ہے، اس کے پردے کہاں ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ بغیر مردہ استعمال کیے پلاسٹک باڈی سے بھی جو ہے اس کو سمجھایا جا سکتا۔ مگر پلاسٹک باڈی کی میرا خیال ہے، میں نے کوئی 15 سال پہلے قیمت معلوم کی تو پاکستانی 7 لاکھ روپے میں تھی، اب تو 15 لاکھ پہنچ گئی ہوگی، سکہ بھی گر گیا، ڈالر بھی بڑھ گئے۔ اب بجائے 15 لاکھ کے ایدی کو 50,000 دے دو، آپ کو صحیح سلامت مردہ دے دے گا، تو اب 15 لاکھ کی باڈی کیوں خریدی جائے؟ جو کرپشن ہے نا وہ یہ ہے۔ اور اللہ کی پناہ، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس کراچی کو کن بزرگوں کا توفیل ہے جو باقی رکھا ہوا۔ ابھی آپ نے 1 مہینے پہلے خبر پڑی کہ قبرستان سے 45 میتیں بچوں کی غائب ہو گئیں۔ یہ کہاں گئی؟ کس کے لیے گئی؟ ٹھیک، جب گوشت ختم ہو جاتا، ہڈیاں رہ جاتی ہیں تو یہ انہی ڈاکٹروں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ بلکہ میری معلومات یہ ہے اس اسکینڈل سے پہلے یہ آپ کا اردو بازار جو ہے، اردو بازار کے ایک مخصوص دکان میں بچوں کی ہڈیاں فروخت ہوتی تھی، اور یہ سارے سائنٹسٹ اور یہ جو ڈاکٹر ہیں یہ ان کے پاس سے لے جایا کرتے تھے۔ یہ اب 45 قبروں سے مردے غائب ہیں بچے، اب یہ بکتا ہے، اس کا پورا جناب ایک کاروبار ہے۔ تو یہ سارے کام حکومت کی ناک کے سامنے ہو رہے ہیں۔ میری اطلاع ہے کہ آج تک کوئی نہیں پکڑا گیا اس معاملے، سمجھ گئے؟ اور پکڑا بھی جائے گا، رشوت دے کے چھوٹ جائے گا۔ ہمارے یہاں تو اتنی ترقی ہے، کسی سے ہم نے پوچھا بھئی کچھ دن سے اب نظر نہیں آئے، کہاں تھے؟ کہنے رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے۔ چھوٹے کیسے؟ کہنے مالا آپ بھی بہت سادے آدمی، رشوت دے کے چھوڑو۔ تو جہاں ایسا نظام ہو تو یہ تو متانی کتنے بڑے عذاب کا مستحق ہے کراچی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اپنے بزرگوں کے طفیل میں ہمیں زندہ رکھا، تو مردوں کو نہیں چھوڑے، ان کی ہڈی۔ اور ایک اور اسکینڈل آیا، وہ پڑھا آپ نے کہ جناب خواتین کو قبروں سے نکال کر اس سے بدکاری کرتا، ابھی بھی زیر حراست ہے۔ اب اس کے گواہ کہاں سے لائیں گے آپ؟ کس طرح مقدمہ چلے گا؟ یہ بھیانک ہے، جو کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں، یہ ہمارے یہاں 2 مہینے پہلے یہ سارے کیس پکڑے گئے۔ تو یہ ہڈیاں کیا کرتے ہیں؟ یہ جو مردوں کی ہڈیاں جو یہ بیچتے ہیں سائنٹسٹوں کو، بڑی بڑی ان سے رقم لیتے ہیں، تو اس کا پورا کاروبار ہے۔ حکومت اس کو نہیں جانتی؟ آئے حکومت مجھ جیسے آدمی کو پکڑ لے، میں بتاؤں گا جعلی دوائیں کہاں بنتی، کہاں پیک ہوتی ہیں، مجھے معلوم۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک مرتبہ ٹی وی میں یہ پروگرام آیا، ایک کوئی مشہور حلیم والا ہے، حلیم کو پانی میں ڈال کر کے چھلنی سے چھانا تو اس میں سے روئی نکلی، تو گوشت مہنگا ہے نا، روئی سستی، روئی نکلی۔ جس وقت روئی نکلی ٹی وی میں یہ پروگرام چل رہا تھا، اس وقت بھی وہ حلیم بک رہا تھا، لائن لگی ہوئی تھی اس پر۔ تو وہ کوئی پوچھنے والا، کیا کریں؟ تو وہ میں نے کسی نے ان سے کہا تھا، ہمارے وزیر اعظم جب آئے تھے شوکت عزیز، تو میں نے ساری باتیں کہہ کے ان سے کہا تھا کہ مجھے معلوم ہے آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ تو اس وقت میں نے جب شعر پڑھا تو ایک بہت بڑی کانفرنس تھی، سارے لوگ ہنس ہنس کے لوٹ گئے اور کہا بھئی یہ وزیر اعظم تو شاید شاہ صاحب کو اندر کر دیں، مگر اندر تو نہیں ہوا، بلکہ کوئی اسٹیج سے اتر کر کے سب سے پہلے انہوں نے مصافحہ کیا، سمجھے؟ بہرحال ایک ہوتی ہے چمن میں میری تلخ نوائی میری گوارا کر، تو میں نے یہ شعر پڑھ دیا کہ ہم نے چاہا تھا حاکم سے کریں گے فریاد، مگر وہ بھی کم وقت تیرا چاہنے والا نکلا۔